جس کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی میرے عزیزو، جس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا، وہ بازاروں میں نکلی اور بازاروں میں نکل کر اس نے اشارے کر کر کے کہا آزادی لے کے رہوں گی آزادی۔ پھر کس نے کیا کہا؟ لے کے رہوں گی آزادی۔ اولیاء اللہ تو بھی سن لے کے رہوں گی آزادی۔ رسولو تم بھی سن لو، لے کے رہوں گی آزادی۔ اللہ تو بھی سن لے کے رہوں گی میں آزادی۔ میرا باپ تو بھی سن لے کے رہوں گی میں آزادی۔ اوے مولیو تم بھی سن لو، لے کے رہوں گی میں آزادی۔ اسے غصہ آیا، جیسے انگلی اٹھی اس کے عمر نے انگلی پکڑ کے مروڑنا چاہا، اس کے درمیان محبوب دو عالم نے اپنا چہرہ مبارک کر دیا اور کہا اللہ تو نے کیا میرا ہاتھ تھام کے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک محبوبہ تو ان میں رہے گا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یا اللہ میں ان میں موجود ہوں، یہ اپنے ہاتھوں بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں اللہ، پھر بھی ہیں تیرے بندے میرے امتی، الہ العالمین تو ان کو نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے پہ آنسوں کی برسات دیکھ لیا کر۔ اس امت کے بے روشن ضمیر مولانا طاہر صاحب ایک نوجوان سے کہا گیا کہ کیا ہے یہ جنس پرستی، کیا ہے یہ اختلاط، کیا ہے یہ آپس کا ملنا جلنا لڑکوں کا لڑکیوں کا؟ انہوں نے کہا جائز ہے، اس کے اندر کون سی بات ہے؟ اس نے کہا قوم لوط پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگا یہ عذاب تو آتا جاتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، قیامت بھی تو آئے گی، جو آئے گا دیکھا جائے گا، انسانوں پر ہی تو عذاب آتا ہے۔ اتنی بڑی بے غیرتی کی للکار دی، قربان جاؤں تیری رحمت والی چادر کے، تو پھر بھی ٹھنڈے پنے سے اپنے غصے کو ٹھنڈا کر کے تو سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن بار بار وارننگ دے رہے، بار بار وارننگ دے رہے۔ میرے محترم، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب کوئی گھر کے اندر آندھی طوفان آتا ہے، جب باہر کے بار بارش کا موسم ہو جاتا ہے، اس وقت مائیں دروازے سے باہر آتی ہیں، آ جا میرا منا، آ جا میرا پپو، اندر آ جا، طوفان آئے گا، کوئی پتھر کوئی روڑا تیری آنکھ میں نہ گر جائے، کوئی سر پہ نہ لگ جائے۔ پروردگار عالم نے امت کی ملائکہ علماء اکرام کو، شیخ الحدیث کو، وقت کے اماموں کو ایک ایک کر کے اٹھا لیا، جیسے مائیں اپنے گھروں کے اندر بلا لیتی ہیں کہ بچوں آ جاؤ، باہر کچھ ہو نہ جائے، دن باہر کچھ ہونے والا ہے۔ پروردگار عالم نے بندوں کو اٹھا لیا، ایک ایک کر کے بلا لیا، لگتا ہے روئے زمین کے اوپر خدا کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ، کیا پتا پرسوں کہہ دیا ہو دس از لاسٹ وارننگ، آخری وارننگ، اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ یقین جانو چلیوں کہ غیور مسلمانوں، اگر دنیا جزا و سزا کی جگہ ہوتی، قوم لوط کی طرح، قوم عاد کی طرح اللہ کب سے زمین کا سوایہ کر دیتا ہوتا۔ کیا کہو گے اس محسن انسانیت کو جو 23 سال تک غاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں، علیحدگی کی پہاڑوں کے دامن میں سجدوں میں رو رو کے امت کی بخشش کروا کے چلا گیا ہے؟ خدا کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ ٹیکنالوجی بھی دھری کی دھری رہ گئی، زیالوجی بھی دھری کی دھری رہ گئی، بیالوجی بھی دھری کی دھری رہ گئی، کیمسٹری فزکس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ فرمایا بغیر دیکھو، بغیر سائنس کی تحقیق کے میرا محمد جبرائیل سے بھی اونچا جا رہا ہے۔ ہو گیا، نہ جوتے اتروائے، نہ نئے جوتے پہنوائے، نہ پیوند والا لباس بدلوایا، نہ جنت سے جبرائیل لباس لے کے آیا۔ فرمایا میرا محمد اگر لباس بدلواؤں گا دنیا کہے گی لباس کی وجہ سے شان اونچا کیا۔ پیوند والا لباس پہن کے آج مکے کے موچی نے جوتا بنایا، وہی جوتا پہن کے میرے عرش پہ آ کے کھڑا ہو کے ذرا دنیا والوں کو اپنے چہرے کی زیارت کرا، زمین والوں کو بھی دکھا، آسمان والوں کو بھی دکھا، پھر تو اپنا چہرہ دنیا والوں کو دکھائے گا، میں عرش والا تیرے چہرے کی قسمیں اٹھا کے اعلان کروں گا، او لوگوں جتنا زمین سے اونچائی میں آسمان اونچا، اس سے کئی زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا۔ خبردار جھگڑے نہ کرنا کہ نیوٹ کے غیور مسلمانوں، تم فرنیچر بنانے میں تمہارا پاکستان کے کونے کونے اور پاکستان سے باہر بھی تمہارے ہاتھوں کی میرے عزیز و کاریگری مشہور ہے۔ لکڑی سمجھ میں آ گئی ہے، سفیدہ ہے یہ دیہار کی لکڑی، اب
ابا نے سمجھایا، استاد نے سمجھایا، تجھے لکڑی سمجھ آ گئی۔ قرآن میں اللہ تجھے بار بار سمجھا رہا ہے، محمد آن میں بھی آلہ، محمد شان میں بھی آلہ۔ لیکن آج تک میرے عزیز حضور کا شان ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، نہیں سمجھ۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر جب زمین پہ اترے، الہ العالمین میرے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے؟ حتیم کے اندر جبرائیل علیہ السلام لے گئے، ہاتھ پکڑ کے حتیم میں لٹایا، وہ جو بیت اللہ کے باہر چھوٹی سی باؤنڈری ہے۔ الہ العالمین کیا مکے کے سرداروں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا؟ پروردگار عالم کیا ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا؟ اس لیے اللہ الہ العالمین بیت اللہ کی چھت نہ ڈال سکے، وسیع نہ کر سکے۔ فرمایا جب بیت اللہ تعمیر کر رہے تھے، چھت بنا رہے تھے، مجھے کالی کملی والے کی امت کے غریبوں کا خیال آ گیا۔ امیر آئیں گے، وزراء آئیں گے، شہزادے آئیں گے، ترکی کے صدر آئیں گے، پاکستان کے صدر آئیں گے، پاکستان یا دوسرے ملک مسلمانوں کے جرنیل جائیں گے، اعزازی طور پہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جو کمیٹیاں ڈال ڈال کر ہر مہینے 5-5 ہزار روپے جمع کر کے، جو 1.5 لاکھ روپے کا عمرہ کر کے آئے گا، 1500 میٹر کے فاصلے پہ اسے رہائش ملے گی۔ 5 نمازیں پڑھتے پڑھتے اسپن کی چپلی بھی اس کی گھس جائے گی۔ لیکن جب مدینہ شریف آئے گا، اللہ مکہ پاک آئے گا، جب میں دروازہ کھلواؤں گا، امیر آئیں گے، سردار آئیں گے، بادشاہ آئیں گے، حکمران آئیں گے، یہ غریب اپنے منہ میں انگلی دے کے کھڑا ہو جائے گا، الہی کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میرے پاس عہدہ ہوتا، اللہ مجھے بھی بیت اللہ کے اندر لوگ عزت کے ساتھ لے کے جاتے۔ فرمایا حبیبہ تیرے صدقے سے تیرے امت کے غریب پر بھی مجھے پیار آ گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تجھے بیت اللہ کے اندر جانے کی اجازت کوئی نہیں دیتا، موقع ملے اس باؤنڈری کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا، تجھے اندر جا کے نفل پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ حکمت بتائی علماء کرام نے جو حتیم کی جگہ چھوڑی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے یوں کر کے ہاتھ کا اشارہ کیا، میرے سینے کے 2 پارٹ علیحدہ ہو گئے۔ 2 پیالے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے، ایک نور کا پیالہ، ایک زمزم کا پیالہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا زمزم پیے؟ مسلمانوں تیری میری تو حسرت ہی نہ امیدی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ چلو حج نہیں کرنے جایا کرتے تھے، عمرہ نہیں کرنے جایا کرتے تھے، پاکستان والوں تمہاری قسمت پہ قربان، زمزم تمہیں گھر بیٹھے ملتا تھا، کھجوریں بیٹھے مل کرتے تھی۔ اتنے ہم نافرمان ہو گئے، اتنا ہم نے نبی علیہ السلام سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور لوگوں روضہ رسول کی زیارت تو دور کی بات ہے، مدینے کی کھجوریں بھی ملنا بھی ہمیں بند ہو گئی ہیں۔ سال میں ایک آدھی مرتبہ زمزم مل جایا کرتا تھا، اب زمزم بھی ملنا بند ہوگا۔ فرمایا اللہ جو شراب کے نشے کے عادی بن جائیں، الہی جنہیں شراب کے جام میں مزہ آنے لگے انہیں زمزم میں کیا مزہ آئے گا۔ الہ العالمین جو حرام کی کمائی ھذا من فضل ربی کہہ کے استعمال کریں، انہیں مدینے کی کھجوروں میں کیا مزہ آئے گا۔ پہلے لوگ گناہ والی بات سنتے تھے، یوں ناک کان کو ہاتھ لگاتے، استغفراللہ استغفراللہ۔ اب تو گناہ والی بات سن کے ہنس کے دکھاتے ہیں، یار ایک دفعہ سنا پڑا دوبارہ مزہ آیا ہے۔ ساری دنیا چنیوٹ والوں اس وقت آپ سے پریشان ہے، حکومت سے نہیں، افواج پاکستان کے میرے عزیزو جرنل سے نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم سے نہیں، پاکستان کے صدر سے نہیں، پاکستان کے اسمبلی کے ممبروں سے نہیں، آپ سے پریشان ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ میں بھی میں چناؤ کروں گا، آپ سے نہیں، آپ کو دکان والے، مکان والے، ملازمت والے، کچھ لوگ اللہ والے ایسے بیٹھے ہوں گے، حلال روزی کمانے والے، دکاندار، ریڑی لگانے والے، فروٹ لگانے والے، سبزی ترکاری کی ریڑی لگانے والے، ان ریڑی والوں سے پوری دنیا کا امیر ترین کفر پریشان ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا ورلڈ بینک ہمارے پاس، اقوام متحدہ ہمارے پاس، وائٹ ہاؤس ہمارے پاس، ڈالر کی چمک ہمارے پاس، پاؤنڈ کی چمک ہمارے پاس، بڑے بڑے عالی شان مکان ہمارے پاس، گرد آلود ماحول تمہارے پاس، صاف ماحول ہمارے پاس، کھارا پانی تمہارے پاس، منرل واٹر ہمارے پاس، بہترین جن میں مکھی نہیں، مچھر کوئی نہیں، یہ ہمارے پاس اشیاء، تمہارے پاس گندی مندی چیزیں۔
مکان تمہارے پاس کوئی نہیں، بارش آئے چھت ٹپکنے لگ جائے، زلزلہ آئے مکان زمین بوس ہو جائے، مکان ہے چرپائی نہیں، چرپائی ہے تو بستر کوئی نہیں، بستر ہے تو تکیہ کوئی نہیں، گرمی ہے تو کپڑے کوئی نہیں، سردی ہے تو رضائی کوئی نہیں، بھوک ہے تو روٹی کوئی نہیں، پیاس ہے تو پانی کوئی نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ پائپ ہے تو ان کے اندر گیس کوئی نہیں، تارے ہیں تو ان کے اندر بجلی کوئی نہیں، پنکھے ہیں تو چلتے کوئی نہیں، بلب ہے تو روشن کوئی نہیں ہوتے، ہر چیز میں تم ہمارے سے پیچھے ہو۔ ہمارا ایک بیڈ روم $1 لاکھ کا بنایا ہوا، اے سی کی سہولت موجود، آرام کی سہولت موجود، اور لوگوں تم اپنی بچیوں کی شادیوں پہ 6 ماسے کا سیٹ بنا کے دو، تمہارا ½ کلو خون بکتا ہے، اور لوگوں ہمارے کموڈ کا جو اوپر کا چبوترا وہ بھی سونے کا، ہم جس فلش پہ بیٹھ کے پیشاب سنجا کرتے ہیں وہ بھی سونے کا، بیسن پر ہاتھ دھوتے ہیں وہ بھی سونے کا، لیکن ایک سمجھ بات نہیں آتی، ہمارے سر پر تاپڑ توڑ ہتھوڑے پڑ رہے ہیں، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ مسئلہ چنیوٹ والو ہم تمہارے سے نہیں پوچھتے، تمہارے چوک میں کھڑے ہونے والے دن دیہڑے 12 بجے سکر دوپہر میں جس وقت سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے، یہ ریڈی کے اوپر کھڑے ہو کے 10 روپے 15 روپے کا 15 روپے کی آواز لگا رہا ہوتا ہے، اسی اسنا میں سے بھوک لگی، سامنے پکوڑے والے سے 10 روپے کے پکوڑے لیے، 10 روپے کی 2 روٹیاں لی، اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، اپنے فروٹ والی تھیلی پر پگڑی وہ رومال ڈال دیا، اور اپنی ریڈی کے اندر سے گتا نکالا، ایک لکڑی کی بیٹی جس میں منڈی سے فروٹ لے کے آیا تھا، اس کی پھٹیاں توڑ کے اس کے اوپر بیٹھ گیا، اس نے روٹی آلو پکوڑے روٹی سے کھائی، پھر اسے پیاس لگی، سامنے والے ہینڈ پمپ سے جا کے پانی پی آیا، پھر یوں کر کے اس نے پسینہ صاف کیا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، پھر منہ پر ہاتھ پھیرے، پھر وہی چادر سے اوپر لے کے دھوپ کے اندر سو گیا، زمین بھی گرم، فرش بھی گرم، آسمان کا سورج بھی گرم، ہمیں سمجھ نہیں آتی، جانوروں کا شور ہے، گاڑیوں کا شور ہے، سائیکلوں کا شور ہے، نوجوانوں کا شور ہے، مرد عورتوں کا شور ہے، ٹرینوں کا شور، ہوائی جہازوں کا شور، ہم بند کمرے میں رہ کر بھی اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے اعلیٰ قسم کے ریشم کے بستر پر لیٹتے ہیں، جب تک ہم نیند کی گولی نہ کھائیں ہمیں 1 گھنٹہ ہماری آنکھ نہیں لگتی، 1 گھنٹہ ہمیں نیند نہیں آتی۔ تم ایمانداری سے بتاؤ، تم پکوڑے روٹی کھا کر گرم فرش پر لیٹ جا کے سو جاتے ہو، اور تمہاری نیند میں 2 گھنٹے تک خراٹوں کی آواز آتی ہے، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمیں بتاؤ یہ سکون تمہیں کہاں سے ملا، یہ سکون تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو؟ آ جاؤ چنیوٹ والو، جامع مسجد بلال کے اندر دستار بندی کے پروگرام پر آنے والے سارے غیرت مند مسلمانوں، پوری دنیا کے کفر کو سمجھا دو، یہ سکون ہمیں مال سے نہیں ملا، یہ سکون ہمیں دولت سے نہیں ملا، یہ چاندی کی چمک اور پیسے کی چمک سے نہیں ملا، یہ سکون مال و زر سے نہیں ملا، یہ سکون تمہیں کس نے کہہ دیا مال سے ملتا ہے، یہ سکون تو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی غلامی سے ہمیں ملا ہے۔ ہمارے پاس کلمہ بھی ہے اور کلمے والی دولت بھی ہے، یہ ایسی قیمتی دولت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار مدینہ روح الوسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، 2 چیزیں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، میدان میں اترو گے فاتح بن کے آؤ گے، بازاروں میں جاؤ گے کامیابی والی کمائی لے کے آؤ گے، گھروں میں رہو گے کامیاب گھرانہ بنے گا، سجدے کر کے دکھاؤ گے آسمان سے رحمتوں کی بارش برسائی جائے گی۔ 2 چیزیں ہاتھ میں رکھنا، پوری دنیا کے اندر حکمرانی کے اللہ تمہیں تاج پہنائے گا۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ ایک اللہ کی سچی کتاب اور دوسرا میری مبارک زندگی۔ اور لوگوں مال جائے چھوڑ دینا، میری زندگی جائے کٹ جانا مر جانا، لیکن میری زندگی پہ سودا نہ کرنا۔ اگر دنیا کے اندر میری زندگی سنبھال کے لے کے آؤ گے، حوض کوثر پر بھی کھڑا ہو کے تمہارا انتظار کروں گا، جنت کے دروازوں پہ بھی کھڑا ہو کے انتظار کروں گا۔ اس زندگی نے پوری دنیا کے کافروں کو پریشان کر رکھا۔ اور تو اور سنو مولانا، یہ ہم کیسے مان جائیں؟ وہ دبئی کے اندر مذاکرات، وہ قطر کے اندر مذاکرات، جہاں توپے لے کے آئے تھے، جہاں گولے لے کے آئے تھے، کہنے لگے آ جاؤ، علاقہ بھی تمہاری مرضی کا، جگہ کا تعین بھی تمہارا، بات بھی تمہاری مانیں گے، کھانے بھی تمہیں کھلائیں گے، جہازوں کے ٹکٹ بھی دیں گے، اسپیشل طیارہ بھی تمہارے پاس بھیجیں گے،
آ جاؤ آ جاؤ، ہم تمہارے پیروں میں یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا کے واسطے جس کو تم مانتے ہو کاغذ پہ لکھ دو، تمہیں عزت کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، ہم بچے بھی چھوڑ دیں، ہتھیار بھی چھوڑ دیں، مال بھی چھوڑ دیں، ہم تمہارے سے مطالبہ بھی چھوڑ دیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ اعزاز کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ کی غلامی نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ مسلمانوں تم کچھ نہ تھے، اللہ نے چٹی چمڑی والوں کو محمد کی غلامی کی برکت سے تمہارے قدموں کے اندر بٹھا دیا۔ آج بھی تم نبی کی غلامی کو لے کے دنیا کے اندر نکلو گے، دنیا کتے کی طرح تمہارے پیچھے نظر آئے گی، دنیا والے پیچھے رہ جائیں گے، محمد کے غلام چلتے چلتے جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کیا، دل مبارک اپنے ہاتھ سے جبرائیل علیہ السلام نے نکالا، زمزم کے پانی میں ڈال کے اچھی طرح زمزم کے پانی سے دھویا، پھر دل کو بھی چیرا ہوا تھا، اس کے اندر وہ نور والا پیالہ، انوار والا پیالہ ڈالا، دل کو یوں کر کے جوڑ دیا، دل جگہ پہ رکھا، رگیں خود بخود جوڑ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے یوں ہاتھ پھیرا، سینہ مبارک جڑ گیا۔ حضور فرمایا میں ہوش کے اندر سب کچھ دیکھ رہا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور میرے نبی نے فرمایا رک جا، میں امت کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج دل کے وال کھلوانے کے لیے کوئی انڈیا جا رہا ہے، آج دل کے وال کھلوانے کے لیے کوئی امریکہ جا رہا ہے۔ او لوگو، یہ نعمت تو تمہارا محمد تمہیں دے کے گیا تھا، پہلی اوپن ہارٹ سرجری میں تمہیں دے کے گیا تھا۔ او لوگو، تم نے بددیانتی کی وجہ سے یہ دولت کسی اور کی گود کے اندر ڈال دی۔ آج تمہاری سرجری جو تمہیں دے کے گیا تھا، تمہیں لینے کے لیے جب تک تمہارا خون نہ نچوڑ دیا ہے سرجری تمہاری ہوتی کوئی نہیں۔ بتاؤ اوپن ہارٹ سرجری کا تصور سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، دل کے آپریشن کے بارے میں رسول اللہ بتلا کے گئے تھے۔ او لوگو، ہم اس معاملے میں بددیانت نکلے، 1.5 لاکھ روپے کا سٹن 7,500 روپے میں خرید کر پاکستان کے اندر پلاسٹک کی پتہ نہیں کون سے کیمیکل سے بنایا۔ کیا ہوا؟ تجھے 1 لاکھ روپے بچا، لیکن یہ 13 لاکھ کئی بچوں کے سروں کے اوپر یتیمی کے تاج پہنا کے چلا گیا۔ تیرا یہ 1 لاکھ بچا، عورت کا لال جوڑا اتروا کے چلا گیا۔ تیرا یہ 1 لاکھ بچا، باپ کا بیساکھی کا سہارا لے کے چلا گیا۔ تیرا یہ 1 لاکھ بچا، بہنیں ڈولی میں بیٹھنے سے محروم ہو گئیں، ڈولی کو کندھا دینے والا قبر کے اندر تیرے 1 لاکھ روپے اور 6 لاکھ روپے کو 1 مہینہ رہ گیا، رمضان مبارک شروع ہوگا۔ خدا کی قسم جاؤ جاؤ، ذخیرہ اندوزوں کے سٹور بھرے پڑے۔ کیا اس آدمی کا روزہ قبول ہوگا؟ کیا اس آدمی کی نماز قبول ہوگی؟ جو لیمو اس وقت 150 روپے کلو ہے، چاند چڑھتی 450 روپے کلو ہو جائیں گے، اور کہیں گے آ جاؤ روزہ داروں کے لیے آفر ہے 450 کا لے لو۔ یہ 150 روپے کی چیز 450 روپے میں بیچ کے کہہ رہا ہے یار ابھی یہاں کھڑا ہو، میں جماعت کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ 110 روپے کی فانٹا کی، مرنڈا کی، پیپسی کی بوتل، اسی کی برانڈ کی بنی ہوئی دوسری بوتل مارکیٹ میں 55 روپے کی آئے گی۔ میرے جیسا غریب، آپ کا متوسط طبقے والا اس نیت سے لے کے گیا چلو یار 110 میں 2 مل جائیں گی، میرے بچوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو 1 گلاس بوتل کا مل جائے گا۔ بچے نے کہا ابا جان آج میں روزہ رکھوں گا، فینٹا کی بوتل سے کھول لوں گا۔ بیٹی نے کہا ابو جی میں 7 اپ کی بوتل سے کھول لوں گی۔ اس نے کہا میری تو اتنی دھاڑی کوئی نہیں، میں کہاں سے ایک کی ڈیمانڈ پوری کروں، چل یہ لے جاؤں۔ داڑھی والا بیٹھا ہے، ہاتھ میں ٹک ٹک کی تسبیح پکڑ کے اونچی اونچی درود شریف پڑھ رہا ہے، کہہ رہا حجی لے جا 10 روپے کی دو، 3 لے جا، تیرے بچے آج ٹھنڈے پانی سے نہیں آج شربت سے روزہ کھول لیں گے۔ اس حاجی کو کیا پتا تھا یہ پیپسی نہیں لے کے جا رہا، اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کی موت لے کے جا رہا ہے۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے شربت سے بچوں کا روزہ افطار کرایا۔ افطاری کے بعد بچے پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئے، ہسپتال میں بچے گودوں میں گئے تھے، جنازے والی ڈھولی پر آئے، اور ہوا کیا؟ فرمایا جو شربت پلایا تھا زہریلا کیمیکل تھا جو تیری بچوں کی اتھڑیوں کو کاٹ کے پھینک گیا۔ سارا سٹاک سال کا مال میرے عزیزو اللہ کے واسطے میں پیری پہنا، اگر تم توبہ کرتے ہو میں تمہارے پیروں میں ایک ایک کے یہاں روپے رکھو، میں سر رگڑ کے جاؤں گا، اور تم میں کیسے مان جاؤں؟ سب سے پہلا نقصان حرام کی کمائی کا، اللہ دین بچوں کی سینوں سے چھین لے گا۔ حرام کمائی کمانے والے کا بچہ حافظ بن گیا تو تابعدار نہیں بنے گا، اول تو حافظ ہی نہیں بنتا۔ کبھی اس کے دسترخوان پہ برکت والا کھانا، حلال کھانا آئے گا نہیں، آئے دن کمائی ہسپتالوں میں جائے گی،
آئے دن کمائی چوری چکاروں میں جائے گی. ناراض نہ ہونا میرے سان، اللہ کے واسطے میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا. حرام کی کمائی بیٹیوں کی عزت کو اجاڑ کے رکھ دے گی. کوئی ڈرائیور کے ساتھ مکالہ کرے گی، کوئی سرونٹ کے ساتھ مکالہ کرے گی. جو سکول چھوڑنے کے لیے جائے گا وہی اس کی عزت کو اجاڑنے والا بن جائے گا. یہ حرام کی کمائی کے نتیجے ہیں. اور لوگوں نہ لاؤ اپنے گھر کے اندر حرام. اگر اپنے بچوں سے آپ اپنی داڑھی پھڑوانا چاہتے ہو تو کھلاؤ حرام. اگر اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے ہاتھ سے اپنے سر میں جوتیاں پڑوانا چاہتے ہو تو لاؤ حرام. خدا کے واسطے حرام کا نقصان بڑا ہے. اللہ کے واسطے. اور کون کہتا ہے پیسے سے گھر جنت بڑھتا ہے؟ گھر جنت تو نماز کے سجدوں قرآن کی تلاوت سے بڑھتا ہے. کر لو توبہ. میں بھی کروں، میں نہیں کہتا کہ حرام کماتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے تو میرے عزیزو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. جبرائیل علیہ السلام نے براق منگوائی، براق آ گئی. براق آ گیا، فرمایا محبوب بیٹھو. حضور نے فرمایا میں براق پہ بیٹھا. جہاں میری نگاہ اس کا قدم. یہ تیز رفتاری کا تصور بھی رحمت والا نبی 1400 سال پہلے معراج کے سفر میں دے کے گیا. گاڑی بنانا ہے، جہاز بنانا ہے، تیز رفتاری کا تصور میں دے کے جا رہا ہوں. جب تم اس میں بددیانتی کرو گے، جب تم اس میں کرپشن کرو گے، جب تم اس کے اندر دو نمبری کرو گے تو اللہ تیز رفتاری والی نعمت تمہاری گود سے اٹھا کر اللہ غیروں کی گود کے اندر ڈال دے گا. 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. تعلیمی نظام ہمارا اپنا کوئی نہیں. سرکاری نظام، محکموں کا نظام، تعلیمی نظام، ریلوے کا نظام، ہوائی جہاز کا نظام، عدلیہ کا انتظام. بتاؤ تو صحیح. قرآن دستور تھا، قرآن آئین تھا، قرآن منشور تھا، قرآن لا ریب کتاب تھی، قرآن ہدایت والی کتاب تھی. اور لوگوں باعث شرم کی بات ہے کہ 74 سال یہ اللہ کی لا ریب کتاب، اصول دستور تیری میری گود میں رہا، پھر بھی غیروں کے تلوے چاٹتے رہے. آج میرے عزیزوں میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. پھر اور آگے سنو. حضور فرماتے ہیں جب میری سواری جا رہی تھی، جب میری سواری چلنے لگی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ضرور رک جائیے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھے. میں نے کہا کیا؟ کہ جب تیری قوم تجھے دھکے دے گی اور مکے سے نکالے گی، آپ کا جائے مسکن یہاں ہوگا، یہ یثرب کی زمین ہے. آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھے. اور آگے گیا کہ یہاں رک کے 2 نفل پڑھو. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے کہ وہاں پڑھا. آگے سامنے بیت المقدس میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا ہاں محسوس کیا کہ میرے ناک میں ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، خوشبو تو مجھے جنت کی لگتی ہے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ خوشبو مشک کی نہیں، گلاب کی نہیں، عطر کی نہیں، چمیلی کی نہیں، زعفران کی نہیں، کستوری کی نہیں. فرعون کی باندی نے فرعون کے دربار میں رب کی توحید کا پھلیرا بلند کیا تھا. فرعون نے اپنی باندی کے ہاتھ میں میخیں گاڑی تھی اور اس باندی کے بچوں کو آگ کے اوپر کڑھائے رکھ کر ان میں تیل ڈال کر ایک بچے کو ماں کے سامنے ڈالا جا رہا تھا. بچہ چیختا ہوا آگ میں کڑاہے میں گر رہا تھا. جب ماں پکوڑا بنتا تو آواز اللہ کا شکر کی، الحمدللہ کی آواز آتی. آخری بچہ جب اس کڑاہے کے اندر گرا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آیا. ماں نے کہا کہ مصلحت کے طور پہ کہہ دوں میں اسے خدا نہیں مانتی، فرعون تجھے خدا مانتی ہوں. اللہ نے اس تیل کے کڑاہے کے اندر بچے کو اللہ نے قوت گویائی زبان دی. اس نے ہاتھ نکالا تیل کے کڑاہے سے اور زور سے ماں سے کہنے لگا اماں تجھے یہ تپتا تیل نظر آ رہا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھ جنت کا باغ نظر آ رہا ہے. فرمایا جو ہڈیاں بچی تھی وہ یہاں دفن کی گئی تھی. پیغمبر اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اتنی برکت دی. محمد جیسا نبی سونگنے والا ہو، قبر فرعون کی باندھی کی ہو. کہاں فرعون، کہاں کالی کملی والا. جو خوشبو اٹھ رہی ہے اس کی ہڈیوں کے اندر سے خوشبو اٹھ رہی ہے. فرماتے میں بیت المقدس کے پاس گیا. جبرائیل علیہ السلام نے یوں کر کے پتھر پہ اشارہ کیا. جبرائیل علیہ السلام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا. پتھر میں سوراخ ہو گیا. رحمت والے نبی کی سواری کو باندھا گیا. ایک مسئلہ یہاں حل کر کے جاؤں گا.
میرا موضوع میرے عزیزو کوئی دلائل دینا نہیں ہوتا، میں تو فقیر سی، قاری طاہر صاحب سے سنی، اس سے سنی، جو واقعات سنے میں آپ حضرات کے سامنے، میں کوئی فقیر سے آدمی، میں تغریب جائے بندہ میں ہوں کہ آپ کے آگے گاگو کے چلا جاتا ہوں، لیکن یقین جانے اس گانے میں بھی بڑی برکت ہے، اس بولنے میں بھی بڑی برکت ہے۔ مولانا طاہر صاحب تو میرا بھائی ہے، پرانا میرا ساتھی، اور آپ لوگ پرانے میرے سے محبت کرتے ہو، بلا لیا آ گیا، ورنہ میری ایمانداری سے بتاؤ کبھی میں آپ کو چنیوٹ کے بازاروں میں نظر آیا، کبھی میں نے کہا میرا مدرسہ بناؤ، کبھی کہا میری خانقاہ بناؤ، لیکن آج مجھے گلہ ہے میرے عزیزو، آج مجھے دکھ کی بات ہے، جلسہ تو بڑے شوق سے کراتے ہو اور کھڑے ہو کے کہتے ہو حضور کی غلامی کا نعرہ لگانے کے لیے، جلسہ تو بڑے شوق سے کراتے ہو، لیکن پھر صبح قدم نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف اٹھتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس پگڑی کے اندر، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس ٹوپی کے اندر اللہ نے میں کیا اعزاز عطا فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو پچھلے سال کی بات نہیں، اسی سال کی بات، پچھلا سال بھی فقیر کے اوپر آیا، یہ سال بھی 20 فروری ملتان کا مدرسہ خیل البشر مسجد جامع ابو ہریرہ دستار بندی کے موقع پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شیخ الحدیث صاحب سٹیج کے اوپر چڑھے، کہنے لگے عبدالحنان ہو، پکا آپ کا نام ہے، میری تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں، شیخ الحدیث ہوں، غریب آدمی ہوں، لیکن بخاری میں زبانی سنا سکتا ہوں۔ کہ مفتی حسن صاحب بیٹھے کہ جی، کہنے لگا میں تو گھر آرام کر رہا تھا، ہلکی سی میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں فرمایا عبدالحنان اور مفتی حسن ملتان میں آئے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ مفتی صاحب کی چیخ نکل گئی، مفتی صاحب کہنے لگے عبدالحنان کا نام لیا تھا، کہاں اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے نام لیا تھا۔ مفتی صاحب کہنے لگے میرا بھی نام لیا تھا، پھر مفتی صاحب روئے اور صاحب کہنے لگے ہمارے نام لے کے کہا تھا، کہاں ہاں آپ کے نام لے کے کہا تھا کہ کملی والے۔ یہ ایک سال میں فقیر کو الحمدللہ 2 مرتبہ ایک رائیوڈ کے سیدزادے بزرگ نے فون کیا، انہیں کہا رحمت دو عالم کا تیرے پر سلام آیا ہے، نہ دکان نہ کوئی مکان، میری نوکری بھی ہے میری چاکری بھی ہے، کبھی کبھی میں قرآن والوں کے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں، پسماندہ سے علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے مدرسے کا چندہ کرا دے، میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں، دنیا مجھے تانے دیتی ہے چندے کرانے والا مولوی، لیکن انہیں کیا پتا یہ چندے کرانے کی برکت سے نبی کے مہمانوں کی برکت سے سلام آ رہا ہے۔ میں میرے عزیزوں اللہ اکبر مظفر گڑھ کے علاقے کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا، طالب علم میرے عزیزوں روٹیاں پکا رہے تھے، ایک طالب علم نے چپاتی میری آنکھ اثر کے بعد دیکھا، ایک طالب علم نے یوں کر کے چپاتی توے پہ ڈالی، روٹی تو پرے ہو گئی، اس کا پورا توے کے اوپر ہاتھ چلا گیا، اتنا سا چھالا پڑ گیا، کبھی یوں چوس رہا تھا کبھی یوں کر کے لگا رہا تھا۔ میں نے کہا محترم صاحب اس بچے کو اچھی طرح پہچان لے، قیامت کا دن ہوگا تیری میری نمازوں پہ فیصلہ ہوگا، اس بچے کے ہاتھ کے چھالے پہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تیری نمازہ نہیں میں ویکھنیاں، تیرے روزے نہیں ویکھنے، وہ چھالا دکھا جب بھوک لگی تھی ماں باپ کے ہوتے ہوئے تو نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی تھی، روٹی ادھر چلی گئی، چھالا تھا، محبوبہ دیکھ یہ تیرے دل کا وارث ہے جو ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن نہیں ہاتھوں میں آگ کے چھالے لے کے آیا۔ مسلمان ہو جس کا آپ کو ہمیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اس کا آپ کو فرصت میں ڈال دیا۔